یہ جام تلخ وہی خوشگوار کرتے ہیں. جام تلخ، تلخ کے معنی ہے کڑوا، جام کا معنی پیالہ. اور محاورے میں جب کہا جائے تو برے وقت کو کہا جاتا ہے، مصیبت کے وقت کو کہا جاتا ہے. خوشگوار کے معنی مزیدار. اور جب کہا جائے کہ جام تلخ خوشگوار کرنا یعنی مصیبت کے وقت کو سکون میں تبدیل کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت کا وقت وہی لوگ سکون میں تبدیل کرتے ہیں. اور مصیبت کا سب سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہے؟ دم احتضار، دم نزعہ، نزعہ کا وقت، نزعہ کا وقت، مصیبت کا وقت. اس مصیبت کے وقت کو خوشگوار کون بناتے ہیں؟ یہ جام تلخ وہی خوشگوار کرتے ہیں جو ان کی یاد دم احتضار کرتے ہیں، جو ان کی یاد دم احتضار کرتے. ہماری ناؤ کنارے لگائیں گے ایک روز، ہماری ناؤ کنارے لگائیں گے ایک روز. وہی جو بے کسوں کے بیڑے پار کرتے ہیں، وہی جو بے کسوں کے بیڑے پار کرتے ہیں. یہ جام تلخ وہی خوشگوار کرتے ہیں جو ان کی یاد دم احتضار کرتے ہیں. یہ دو شعر پیش کرتا ہوں میں، اس پہ توجہ کیجیے گا. بالکل انوکھا مضمون ہے، بالکل انوکھا مضمون. قبر کی بات ہو رہی، قبر میں جانا ہے نا سب کو، حساب کتاب سب کو دینا، جواب دینا، حساب ہونا ہے سب کا. اعلیٰ حضرت کا قبر میں حساب دینے کا انداز ہی نرالا. فرشتوں کو کیا کہنا؟ حساب دیں گے فرشتوں مگر ذرا آ لیں، حساب دیں گے فرشتوں مگر ذرا آ لیں. وہی کہ جن کا ہم انتظار کرتے ہیں، وہی کہ جن کا ہم انتظار. دوسرا شعر میں نے کہا نا انوکھا مضمون ہے. اس میں کیا بیان کرتے تو یہ مدینے کے کانٹے کی حیثیت جانتے ہو؟ مدینے کے کانٹے کی کیا حیثیت، کیا مقام، کیا رتبہ جانتے ہو؟ تو میری نظر میں تو مدینے کے کانٹے کی یہ حیثیت ہے کہ ہم مدینے کے کانٹے کو پھول کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں پھول کہنے سے یہ اطمینان بخش معاملہ ہو جائے گا. اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہیں بے ادبی تو نہیں کر رہے. مگر کہتے ہیں مجھے تعجب تو ان لوگوں پر ہوتا، یہاں میں پھول کہہ کر بھی بے ادبی سمجھنے لگتا ہوں، اس سے بھی ڈر لگتا. تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مدینے کے کانٹے کو کانٹا کانٹا کرتے رہتے ہیں. حرم کے کانٹوں کو، حرم کے کانٹوں کو ہم گل بھی کہہ نہیں سکتے، حرم کے کانٹوں
نہیں سکتے، کلیجے ان کے ہیں جو خار خار کرتے ہیں، کلیجے ان کے ہیں جو خار خار کرتے ہیں۔ یہ نفس ایک ہے دردہ رضا کا بھولا سا، یہ چال چلتا ہے آپ اعتبار کرتے ہیں، یہ جام تلخ وہی خوشگوار کرتے ہیں، جو ان کی یاد دم احتضار کرتے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمٰن نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے۔ اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔